نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج 26واں روزہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. 27ویں شب لگ گئی ہے. آج 27ویں تراویح ہوگی اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے 2026 کی 1447 ہجری کی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے رمضان المبارک کی سیکنڈ لاسٹ جو ہے شب قدر لیلۃ القدر ہے. کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے. دیکھو ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خصوصیات پیدا کی ہیں کہ ہم نے عبادت میں گزارنا چاہیے ان راتوں کو. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. اس موقع کو گنوانا ملو نہیں چاہیے. صحت دی، دولت دی اور اوپر سے طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس موقع کو پھر نہیں گنوانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا موقع دیا. دیکھو لیلۃ القدر کی راتوں میں جبرائیل امین علیہ السلام جیسے تشریف ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جا کے فرشتے اترتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب العالمین کہ آپ جو ہے ان مخلوق کو، انسانوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ زمین میں جا کے وہ خون خرابہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بولا کہ یہ جس کو پیدا کر رہا ہوں اس کو میں جانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں، میں کسی وجہ سے پیدا کر رہا ہوں. تو فرشتے تو اللہ کے حکم کو مانتے تھے. انہوں نے بولا یا اللہ جو تو سب سے بہتر جاننے والا ہے، سب سے اعلیٰ جاننے والا ہے، سب سے بہترین جاننے والا کوئی ہے، تیرا مقصد ہوگا تو تو جاننے والا. آج اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو، اپنے ملائکہ کو بھیجتے جاؤ. دیکھو تم لوگ مطلب کہ ایک بات کر رہے تھے نا کہ بھائی یہ تو نیچے جا کے خون خرابہ کریں گے، یہ تو نیچے جا کے کیا کچھ کریں گے، مگر آپ دیکھو جا کے وہ میرے ذکر پہ لگے، میرے ذکر پہ لگے ہوئے. دیکھو مجھے راضی کرنے میں لگے ہوئے، مجھے راضی کرنے میں لگے ہیں. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پورا رمضان المبارک انہوں نے عبادت کی اور آخری عشرے میں گڑ گڑا کے توبہ کرنے میں لگے ہوئے، پوری رات جاگنے میں لگے ہوئے، پوری رات اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف بھیج رہے ہیں، کتنا کچھ کر رہے ہیں. میں سناتا ہوں نا حدیث صحیح مسلم کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھا، سنا کہ میں نے بھی وہی سنت اپنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی. دیکھو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. کیا فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا کہ وہ آئے اور دیکھا لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گے تو مسجد میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم تو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا تو واقعی اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ بولے جی ہاں واقعی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے بولا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور دیکھا کہ کتنا بڑا موضوع دیکھو کیا سنت نبی کو اٹھایا حضرت معاویہ نے. پھر یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، یہی عمل مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حجرے میں تھے، حجرے سے نکل کر آئے تو صحابہ کرام مسجد میں ذکر کر رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے. تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں. تو کہنے لگے آپ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو واقعی تم یہ کام کر رہے ہو؟ بولے جی ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے بولا اچھا واقعی ماشاء اللہ. تو پھر فرمایا کہ ان اللہ یباہیکم الملائکہ، کہ تمہاری جو ہے ملائکہ بھی مطلب وہ کر رہے ہیں. دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے، ان اللہ یباہیکم الملائکہ، کتنا بڑا اعزاز ملا. اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی مغفرت کی دعا کرو. دیکھو جب بھی کوئی عبادت ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے یا کوئی ایسا محفل ہوتی ہے تو اس میں اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی آگے بیٹھے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ اس امت کو دیا. اور پوری وقت جب تک کہ بندہ عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ بندے کی مغفرت نہ کرے، تو بیان سن رہے ہیں اس کی مغفرت نہ ہوتی ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ارادے سے نہیں آیا، جو بندہ اس ارادے سے بولو نہیں آیا اور یہ بندہ صرف آیا تھا کسی کو ڈھونڈنے کے لیے یا کوئی کام کے لیے، اس کی پڑھائی نظر مسجد سے کسی کو کچھ نہیں ملے تو وہ بھی آ گیا اور بیٹھ گیا یا بیٹھا نہیں ایسے دیکھ کے یا پھر کھڑا ہو کے قرآن سن کے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا. دیکھو حالانکہ اس کی نیت درس سننے کی، بیان سننے کی بولو نہیں کی. تو کتنا بڑا اعزاز ہے.
کتنا بڑا موضوع دیا اللہ تعالیٰ نے, کتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھو یہ شب قدر جو ملتی ہے, لیلۃ القدر جو ملتی ہے, اس کو گواہ ہوگا, اس کو کوشش کرو اپناؤ. جو گواہ بیٹھا سمجھ لو وہ بھی گواہ بیٹھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس سے روایت ملتی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی ہے جس نے اس وقت بھی مطلب شب قدر کا مطلب دن پائے, اور وہ بندہ مطلب اس میں شامل ہے, وہ سب سے بڑا محروم ہے, سب سے بڑا بلند محروم انسان ہے جو مطلب کہ شب صحیح فٹ پاٹ ہے اور عبادت کرنے کے لائق ہے اور سے عبادت کر سکتا ہے اور جم کی عبادت کر سکتا ہے, اللہ سے اللہ کو راضی کر سکتا تھا, مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا اور پھر بھی وہ مغفرت نہ کروا سکا, تو سمجھ لیں سب سے بڑا محروم انسان ہے. دیکھو کتنا بڑا ہوا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس سے روایت ہوتی ہے. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے کتنا بڑا اتر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام راتوں کے اندر چوکے سے مطلب اٹھتے اور اوپر سے مصلی پہ جا کے کھڑے ہوئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھے اور کب مصلی پہ کھڑے ہوئے ہمیں نہیں پتہ چلا. تو اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے, جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بولتے اب کمر کھسک لو, مطلب کہ کمر کس لو کہ اب اللہ کو راضی کرنے کا وقت آ گیا ہے. میں عام راتوں میں کچھ نہیں کرتا, مگر اس راتوں میں سب کو عبادت کے لیے ڈالتا, اپنے گھر والوں کو, اپنے صاحب کو, اپنے اہل بیت کو, سب کو ڈالتا, اپنی بیویوں کو اٹھا دے, عبادت کرو, کمر کس لو. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مطلب کہ وہ دکھایا, خود بھی عمل کیا اور دوسروں سے بھی عمل کروایا, اور آج اور خود بھی بتایا کہ ایسے ہوتا ہے. یہی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے کا, یہی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے کا. تو ہم اللہ کو راضی کریں گے تو کامیاب ہو گے. دیکھو دنیا ایک فانی ہے, دنیا کے مسائل یہ ایسے پڑے رہو گے تو برباد ہو. میں کہتا برباد ہو بھائی. دیکھو بھائی کوشش کرو, بھائی کوشش کرو تو کرتی ہے بھائی. دنیا ایسی مطلب کیا منہ سے چھوٹا سے نکل جائے گا. دنیا ایسی چیز ہے کہ بس یہ فضول ہے, ایک دم فضول چیز ہے. اس کو چاہیے کہ اپنی نیند کی ضرورت رکھو. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, ہمیں بھوک کی نیند کی ضرورت ہے تبھی کھا رہے ہیں, تو اب یہ تھوڑی نا 24 گھنٹے ہی چلتے رہے بھرتے رہے بھائی. تو بھائی باڈی کو بولیے پاس کر جا یار, پاس کر جا, تو کیا کر رہا ہے میرے ساتھ, اور پیٹ پھٹ جائے گا, باہر آ جائے گا, ساری بیماری بڑھے گی. دیکھو ایسا ہوگا نا, تو بھائی جب تم کھاتے رہو گے پیٹ پھول ہو گیا, جاتی بات پانی پی لو گے, تمہاری تو حالت خراب ہو جائے گی, مرنے والا ہو جائے گی. تو ایسا مت کرو, جانوں میں ظلم کے اللہ کو ناراض کر بیٹھو. یہ دنیا کے چکر میں اتنا نہ کرو کہ اللہ کو کرو ناراض کر بیٹھو. تو یہ مقصد ہے, دنیا اتنا کماؤ جتنا تمہارے اللہ نے لکھ دیا, بس اس سے حد سے زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اپنا لوگ جاتے ہیں امریکہ, لوگ جاتے ہیں فلاں, لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر, ان کو یہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے بچہ کما کے رہے گا, بہت لے گئے, مگر یہ نہیں پتا اس کا ایمان چلے آئے گا. آپ دیکھ لو کتنے لوگ مرتد ہو گئے, کتنے لوگ باہر پہنچ جانے کے بعد جا کے پکے مسلمان تھے, نمازی تھے, باہر جا کے ایسا پھرے کہ وہ اب تک کے واپس نہیں آئے. ایسے کیسے چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت کیسے رہتے ہیں, اور اتنا ایسے بولتے ہیں ہم تو بس کماؤ کود ہیں اور کچھ نہیں ہمارا کام تو کماؤ کود ہے. اگر کماتے ہوئے جب ایک دن مارے گا تو پتہ لگے گا کتنا کماؤ کود بنا دو. تو یہ مقصد ہے, کمانا ہے, اس پہ ہم کوئی دو رائے نہیں دیتے کہ بھائی چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. میں کہتے ہیں ہم خود کما رہے ہیں, مگر اس چیز کو ثابت کرنا رکھو کہ اللہ کے رسول کو, اللہ اس کے رسول کو کیا کرنا ہے, راضی رکھو. ایسا کماؤ کہ اللہ بھی راضی ہو, رسول اللہ بھی راضی ہوں, اور اوپر سے دنیا والے بھلے سے مطلب کہ نقصان ہو رہا ہو دنیا کا, مگر دین کا نقصان نہیں ہو. ہمارے صحابہ کیا کرتے تھے, دین میں پڑھائی کرتے تھے, ان کو یہ نہیں پڑھا کہ کہاں سے آئے گا, کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے بیٹھے, بلکہ ہم نہیں جانتے کیا ہے. وہ جانتے تھے کہ اس کا عمل سب سے نیکی میں کیوں آگے نکل گیا, یہ کیوں آگے نکل گیا. ان کو اس بات کو بتاتے ہیں یار اب میں چاہوں گا اب اگلے سال میں اگلی باری میں سے بنے نکل جاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر کیا فرماتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو میں بیان سنا, بڑے تذکرے کے بیان سنا, مجھے بہت مزہ آ رہا ہو. تو مولانا طارق جمیل بولے تھے اب تو میں ابو بکر سے, حضرت عمر جو ہے ابو بکر سے آگے نکل جائیں گے. اب دیکھو کتنا بولا حضرت عمر کو جوش لا کے میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں, مگر اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے کچھ اور بتایا تھا, ابو بکر سے بولا کہ نکل نہیں سکتا. تو یہ مقصد ہے. حضرت عمر کو سوال کرتے تھے, اور اوپر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے تو یار ابو بکر بس اپنی تین ناطے دے, ساری بات دے, میرا سب کچھ ہو جائے گا, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ دیکھ لو یار کتنا بڑا ہوا ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان میں جب بھیجا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی جھنڈا مجھے مل جائے, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کسی چیز سے, جھنڈا مجھے مل جائے جس سے اللہ راضی ہو. دیکھو اللہ نے سب سے راضی رضی اللہ عنہ رضوان, تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے, اس کو کوئی شک نہیں ہے, مگر وہ جو ہے محبت کا غیر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مطلب کہ جو ہر صحابہ کو بھی دیا تھا, مگر حضرت علی کو بھی اعزاز دیا تھا. تو یہ مقصد ہے, اس چیز کو ہم نے بولو کوالٹی کے ساتھ سمجھنا پڑے گا, پھر جا کے ہم کامیاب ہو گئے. آئی بات سمجھ. تو میں کہتا ہوں دنیا کو رکھو اس لیول پہ, صرف ضرورت نہیں, ہمیں نہیں چاہیے ایکسٹرا پیسہ. آگے میں جائے ریڈی لگا دیں گے, سوئیں گے, ہمیں نہیں چاہیے ایسا پیسہ, آرام کا مل رہا ہے جو مطلب کہ خریدتے شریدتے اور کیا کچھ چلو. ہمیں اللہ رسول کو راضی کر جائے, کیونکہ اللہ رسول کو راضی کر لیا. جو محمد کا غلام ہے یہ بات جاننا, وہ دنیا کا شیطان ہے. جو محمد عربی کا غلام ہے یہ بات یاد رکھو, وہ دنیا کا سردار ہے, شیطان ہے. محمد کے غلام بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے بادشاہ بن جاؤ. جہاں تم نے دنیا کی بادشاہت چاہیے اور محمد کے غلام نہ چاہیے تو دنیا میں برباد اور آخرت میں برباد. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سلام علیکم.